نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، پچھلی کئی مجلسوں سے ایک ہی واقعہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی قوم کا تذکرہ. ابھی تک واقعہ یہاں تک پہنچا ہے اور آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے. قبطیوں نے، فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی. آج کی آیات میں اس سے آگے کی تفصیل ہے. جب فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی، بنی اسرائیل ایک طرح سے آزاد ہو گئے، تو اب ضرورت پڑی اس بات کی کہ ان کے لیے مستقل قانون اور شریعت عطا کی جائے جس پر بنی اسرائیل عمل کر سکیں. گویا اب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کے احکام دیے گئے تھے کہ کس طرح فرعون کو اور ان کی قوم کو حق کی طرف بلانا ہے، کیا حکمتیں اختیار کرنی ہیں اور اپنے سچے ہونے کے لیے کیا ثبوت پیش کرنے ہیں. اب تک یہ مسائل تھے، ان کو کہتے ہیں دعوتی احکام. جب آزادانہ ماحول مل گیا، دشمن غرق ہو گیا، تو اب وقت آ چکا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی شریعت پر عمل کریں. تو ان کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی کتاب ہونی چاہیے، اور دعوتی احکام سے اٹھ کر اب احکام شریعت کی ضرورت ہے. اب روایات میں اختلاف ہے. بعض روایات میں یہ ہے کہ خود بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی کتاب لا کر دے دیجئے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو، اس پر ہم عمل کریں. بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب کوئی قانون ہونا چاہیے جس پر میں اپنی پوری قوم کو عمل کے اعتبار سے کھڑا کر دوں. دونوں باتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے کہ قوم نے درخواست کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اللہ یہ قانون شریعت چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ مجھے کوئی کتاب عطا کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ ضرور ہم تمہیں کتاب دیں گے، لیکن ایک شرط ہے، موسیٰ تم طور پر آؤ اور وہاں 30 روزے رکھو اور 30 دن کا اعتکاف کرو، پھر اس کو پورا کروایا جائے گا 40 دن سے. وہ قصہ آگے چل کر آ رہا ہے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے. جب جا رہے ہیں تو اپنے بھائی حضرت ہارون کو اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کر گئے. اگرچہ وہ بذات خود بھی پیغمبر ہیں، لیکن اصل پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ ایک نائب تھے، مددگار کی حیثیت سے تھے. اب وہ طور نصیحت یاد دہانی کہہ کے جا رہے ہیں کہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے، میں جا رہا ہوں ضروری کام کے لیے،
پیچھے سے قوم کو سنبھالے رکھنا، ان کو بچلا مت دینا، کبھی بھی یہ بہک جائیں، یہ نصیحتیں کر کے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچ گئے اور 30 روزے انہوں نے رکھے وصالاً۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ایک سحری کی ہے اور 30 دن لگاتار وہی روزہ رہا، بیچ میں کوئی افطار نہیں۔ سمجھ گئے؟ ہم تو روزہ رکھتے ہیں چند گھنٹوں کا، شام کو روزہ کھول لیتے ہیں، پھر رات بھر فری رہتے ہیں، کھاؤ پیو جو تمہیں کرنا کرو، صبح کو دوسری سحری کریں گے، پھر روزہ رکھیں گے۔ تو گویا ہمارے تو 30 دن میں 30 روزے ہوتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر روزہ رکھے ہیں، لیکن وہ وصالاً رکھے ہیں، شام کو افطار نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک سحری کی تھی، وہی روزہ دن بھر رہا، وہی رات بھر رہا، پھر دوسرے دن رہا، پھر تیسرے دن رہا، ایسے 30 دن کا ایک روزہ رکھا، یوں کہو۔ اس کو صوم وصال کہتے ہیں شریعت میں۔ یہاں علمی اعتبار سے ایک سوال بھی ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، ایک اور سب قصہ آئے گا ابھی 15ویں اور 16ویں پارے میں، دونوں میں آئے گا، بلکہ 15ویں پارے کے اخیر میں آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کی تلاش میں چلے ہیں، اور صبح سے شام تک کچھ کھانے کو نہیں ملا تو بے چین ہو گئے تھے، اور اپنے خادم سے کہا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، ارے بھائی کچھ کھانے پینے کا ہو تو لاؤ، بڑی تھکان محسوس ہو رہی ہے، آتینا غداءنا، لاؤ کچھ کھانے پینے کا ہو تو وہاں تو چند گھنٹے بھوک کو نہیں برداشت کر سکے موسیٰ علیہ السلام، اور یہاں 30 دن تک بھوکے رہ رہے ہیں۔ تو روح المعانی میں اس کا جواب دیا گیا ہے، وہ بہت آسان ہے اور دلچسپ جواب ہے کہ وہاں مخلوق کے ساتھ، مخلوق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ مطلب یوشع ساتھ میں تھے خادم، ان کو لے کر نکلے ہیں، اور کس کی تلاش میں گئے تھے؟ خضر علیہ السلام کی تلاش میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام مخلوق کے ساتھ مخلوق کی تلاش میں گئے تھے، اور یہاں جب طور پر آ رہے ہیں تو مخلوق سے بالکل الگ تھلگ ہو کر خالق کی تلاش میں آئے ہیں، اللہ کی تلاش میں آئے ہیں۔ تو جب جس کی تلاش میں آئے تو اس کے اثرات منتقل ہوئے۔ وہاں مخلوق کی طرف گئے ہیں تو بھوک پیاس نے گھیرا ہے، یہاں خالق کی تلاش میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ اثرات منتقل ہوئے۔ اللہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، تو کسی نہ کسی درجے میں وہ اثرات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے کہ 30 دن تک ان کو احساس نہیں ہو بھوک کا اور پیاس کا۔ بہرحال مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ صوم وصال، اور یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 8 دن کا 9 دن کا ایک روزہ رکھتے تھے، صوم وصال رکھتے تھے، رسول اللہ نے بھی رکھے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر بعض صحابہ نے شروع کر دیے، بعض صحابہ نے بھی یہ روزہ شروع کیا، صوم وصال، ایک سحری، پھر شام کو کوئی افطار نہیں، پوری رات نہیں کھایا، اگلا روزہ شروع ہو گیا، پھر کچھ کھایا پیا نہیں، ایسے 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا۔ حضرت عمر اور حضرت ابن عمر کچھ لوگوں سے ثابت ہے، تقریباً 7 دن کا روزہ انہوں نے بھی رکھا ہے۔ جب یہ اطلاع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کو منع کر دیا، لا تواصلوا، تم صوم وصال مت رکھا کرو، ملا کر روزے مت رکھا کرو، شام کو افطار کیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا انک تواصل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، آپ خود تو رکھتے ہیں، جب آپ رکھ سکتے ہیں تو ہمیں کیوں پابندی لگا رہے ہیں، ہم بھی لگائیں، روزہ رکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، تم میں سے کون میری طرح ہے، انما یطعمنی ربی ویسقینی، مجھ کو تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، مجھ کو تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی بغیر کھائے پیے اللہ تعالیٰ مجھ کو وہ قوت دے دیتا ہے جو تمہیں کھانے پینے سے ملتی ہے، اس لیے تم میری حرص مت کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری شریف میں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال شفقۃ لہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ملا کر روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، شفقت کے طور پر، تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ ویسے فی نفس ہی جائز ہے، آج بھی جائز ہے، فی نفس ہی کوئی رکھے تو رکھے، لیکن شریعت پسند نہیں کرتی اس کو۔ کیوں نہیں پسند کرتی؟ مہربانی، شفقت کے طور پر۔ یہ حضرت عائشہ نے جواب دیا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور 9 دن کا رکھا ہے، کوئی بیچ میں افطار نہیں، کوئی سحر نہیں۔ تو لوگوں نے کہا آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں کیوں منع کرتے ہیں؟ تو جواب کیا تھا؟ مجھ کو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی بغیر کھائے پیے اللہ مجھے ایسی طاقت دیتا ہے جو تمہیں کھا کر پی کر ملتی ہے۔ اب یہ چونکہ ایسی چیز ہے جس کو دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ بغیر کھائے پیے طاقت کیسے ملتی ہے۔
جب روحانیت کے اس مقام پر پہنچو گے تو خود سمجھ جاؤ گے کہ بغیر کھائے پیے بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ ہمارے قریبی اکابر میں حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔ دیوبند کے قریب روڑکی ایک جگہ ہے، روڑکی، وہاں ایک پنڈت آیا اور اس نے اسلام کے خلاف اعتراض کیے، اشکالات کیے اور بڑا ڈھنڈورا پیٹا، اور مسلمانوں سے کہا بلاؤ اپنے مولوی کو، ہم سے وہ مناظرہ کرے گا، چیلنج ہے۔ تو ملا جی کی دوڑ مسجد تک، تو سارے مسلمان دوڑے امام صاحب کے پاس آئے، امام صاحب پنڈت آیا ہوا ہے، ہندوؤں کے محلے میں رہتا ہے اور یہ سوالات کر رہا ہے، کہتا آؤ بلاؤ کسی مولوی کو جو مجھ سے مناظرہ کرے۔ امام صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اس لیے کہ وہ تو 40 من کا ہے، سمجھ رہے ہیں، 40 من کا اناج ملتا ہے، اس کو اتنا ہی جانتا ہے، اس سے زیادہ جانتے ہی نہیں بیچارہ۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے کہا میل بدر سے جاؤ، یعنی دیوبند جاؤ، دیوبند کا قریب کا قصہ ہے، ان کا دیوبند جاؤ، وہاں جا کے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا، میری بس کی بات نہیں مناظرہ کرنا۔ گاؤں کے لوگ آگے دیوبند، حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ بچوں کے ساتھ کلاس میں جا رہے تھے، یہ آ رہے تھے، گاؤں والوں نے ہی راستے میں گھیر لیا، حضرت ایسا ایسا مسئلہ، ہمارے گاؤں میں پنڈت آیا ہوا ہے، اسلام کے خلاف تقریر کر رہا ہے اور آپ چلیے۔ ان کا ٹھیک ہے چلو بچوں، ساتھ میں لے کے چل دیے، کوئی تیاری فیاری کچھ نہیں، چلو۔ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ مسلمانوں کے محلے میں جا کے ٹھہرے، پنڈت ٹھہرا ہوا کافروں کے محلے میں، مناظرہ ہونا یعنی مقابلہ ہوگا علمی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے اپنے طلباء کو، اپنے بچوں کو پنڈت جہاں ٹھہرا ہوا تھا وہاں بھیجا، جاؤ مناظرہ کی شرطیں لکھ کر لاؤ، کس موضوع پہ مناظرہ کریں گے، کن کتابوں کے حوالے ان کو چاہیے اور کس طرح کیا انداز رہے گا، یہ شرائط لکھی جاتی تھی، ایک طریقہ تھا، جاؤ۔ تو طلباء گئے وہاں جہاں پنڈت ٹھہرا ہوا تھا، اور ان کے جو ماننے والے ہوں گے، چیلے ہوں گے، ان سے جا کے کہا بھئی ہم پنڈت سے ملنا چاہتے ہیں، مناظرہ کی شرطیں طے کریں گے۔ بچوں نے دیکھا کہ باہر دسترخوان لگایا جا رہا ہے اور اس پر 7-8 آدمیوں کا کھانا رکھا ہوا ہے، اتنا کھانا چنا ہوا ہے کہ 7 آدمی کھا سکتے ہیں۔ تو چیلوں نے جواب دیا کہ ابھی پنڈت جی کھانا کھائیں گے، اس کے بعد طے کر لینا تمہیں جو کچھ شرطیں طے کرنی ہیں۔ اب بچوں کا خیال یہ ہے کہ پنڈت جی آئیں گے، ان کے ساتھ 7-8 آدمی ہوں گے، ان کے مخصوص لوگ ہوں گے، سب بیٹھ کر کھائیں گے، اس لیے اتنا سارا کھانا لگا ہوا ہے۔ پنڈت جی اکیلا نکل کر باہر آیا اور 7-8 آدمیوں کو جو کھانا تھا اکیلا ہی صاف کر گیا، اتنا کھایا اس نے۔ ان الکافر لیأکل فی 7 امعاء، حدیث میں بھی آیا ہوا ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ بہرحال اس نے پورا کھانا صاف کر دیا، جو شرائط طے کرنی تھی شرطیں طے ہو گئی۔ بچے واپس آئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ کے پاس اور جو شرطیں تھیں وہ بتائی۔ درمیان میں ایک بچہ کہنے لگا حضرت آج تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ بھائی کیوں ڈر گیا؟ کہ اگر پنڈت جی یوں کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے مولوی سے میرا مقابلہ کھانے میں ہے تو آپ تو ہار جائیں گے، اس لیے کہ آپ تو مشکل سے 1 چپاتی کھاتے ہیں اور وہ 7 آدمی کا کھانا کھا گیا۔ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ تمہارے مولوی سے میرا مقابلہ کھانے میں ہے تو آپ تو ہار جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا کیوں ہار جاتے بھائی؟ نہیں ہارتے۔ حضرت کیسے؟ آپ تو بالکل تھوڑا سا کھاتے ہیں، کیوں نہیں ہار جائیں گے؟ فرمایا اگر وہ کھانے میں مقابلے کے لیے کہتا تو میں یوں کہتا کہ بتائیے زیادہ کھانا اچھی بات ہے یا کم کھانا اچھی بات ہے؟ تو اس کو اپنے مریدوں کے سامنے یہی کہنا پڑتا ہے بھائی کم کھانا اچھی بات ہے۔ مریدوں کے سامنے تو یہ کہنا پڑے گا، کیسا ہی ہو وہ ہندو صحیح، لیکن چیلوں کو تو یہی کہے گا بھائی کم کھانا اچھی بات ہے، اس لیے کہ کم کھانے سے آدمی میں فرشتہ صفت بنتا ہے آدمی، اور زیادہ کھانے سے حیوانیت جاگتی ہے، درندگی جاگتی ہے۔ تو ہندو ہو چاہے صحیح، کیسا ہی بھی صحیح، لیکن کوئی بھی حیوان نہیں بننا چاہتا، تو وہ اپنے مریدوں کے سامنے یہی کہے گا کہ کم کھانا اچھی بات ہے۔ اگر وہ یوں کہے کہ بھائی زیادہ کھانا اچھی بات ہے تو میں کہوں گا جاؤ ہاتھی سے مقابلہ کرو، گینڈے سے مقابلہ کرو، وہ زیادہ کھاتے ہیں ان سے مقابلہ کرو، لیکن وہ یہ کہے گا نہیں، بلکہ یوں ہی کہے گا کہ کم کھانا اچھی صفت ہے۔ جب اس پر آئے گا تو پھر میں مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ کیسے تیار ہے حضرت؟ فرمایا پھر میں یوں کہوں گا کہ ایک کمرے میں اس کو بند کر دو اور اس کمرے میں کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو، کوئی سامان نہ ہو، اس کی چابی ہمارے ساتھیوں کو دے دو، اور دوسرے کمرے میں مجھے بند کرو، اس میں بھی کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کمرے کی چابی ان کے ساتھیوں کو دے دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک کمرے میں مولانا قاسم نانوتوی بھی بند، اس کی چابی ہندوؤں کے پاس،
اور ایک کمرے میں پنڈت جی کو بند کر دو، اس کی چابی مسلمانوں کے پاس، اور اندر کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں ہونے چاہیے، 1 مہینے کے بعد کھول کر دیکھ لینا، جو زندہ ہے وہ حق پر ہے، جو مر گیا مر گیا، وہ باطل ہے۔ تو بچہ ان کا حضرت 1 مہینہ تو آپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، یہی سنانا تھا مجھے، حضرت 1 مہینہ تو آپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو ارشاد فرمایا انشاءاللہ بغیر کھائے پیے 6 مہینہ زندہ رہ سکتا ہوں، بغیر کھائے پیے 6 مہینہ زندہ رہ سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ جانے ان کو کیسی روحانیت ملتی ہے، کس طرح ان کو قوت ملتی ہے، لیکن بہرحال حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، آپ نے فرمایا تم میری حرص نہ کرو، میں اگر 9 دن کا 10 دن کا بغیر کھائے پیے روزہ رکھتا ہوں، تم میری حرص نہ کرو، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ کیسے کھلاتا کیسے پلاتا اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، یہ تو تجربے سے ہی ثابت ہوگا، جب اللہ ہمیں روحانیت کے اس مقام پر پہنچائے گا تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ میں تو اکابر میں ایک مثال دے رہا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے اور 30 دن کے انہوں نے روزے رکھے ہیں وصالاً، ملا کر، افطار نہیں۔ 30ویں دن جب ملاقات کا وعدہ تھا اللہ سے، اللہ نے فرمایا تھا 30 دن کا اعتکاف کرو، 30 روزے رکھو، پھر ہم تمہیں تورات دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو امید ہے کہ آج شام کو تورات ملے گی، اللہ سے ہم کلامی ہوگی۔ تو انہوں نے وضو کیا، شام کو وضو کر کے اچھی طرح مسواک کی، روزے کی حالت میں اچھی طرح مسواک کی، پھر شام کو افطار کیا، پھر وہ امید پہ بیٹھے رہے کہ اللہ کی طرف سے اب ملاقات ہونے والی ہے، اب ہم کلامی ہوگی، اب تورات ملے گی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تمہارے منہ سے جو مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی تھی روزہ رکھنے کی وجہ سے، مسواک کر کے تم نے وہ خوشبو زائل کر دی ہے، اس لیے موسیٰ 10 روزے اور رکھو، پھر تورات دیں گے۔ آ رہا ہے نا آگے چل کر، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 کا وعدہ کیا تھا، لیکن مزید 10 کے ذریعے ہم نے وہ 40 پورے کروائے، اس لیے کہ جو مشک کی خوشبو تمہارے پیٹ میں سے، معدے سے یا منہ سے آ رہی تھی، مسواک کر کے تم نے اس کو ختم کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کیا روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کی تو وہ نعمت چھن گئی ان سے، اس لیے علماء میں بھی اختلاف ہو گیا۔ ہمارے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ تر مسواک کریں، خشک مسواک کریں، زوال سے پہلے کریں، زوال کے بعد کریں، عین افطار کے وقت مسواک کریں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیوں؟ حدیثوں میں مضمون آیا ہوا ہے، حضرت عامر ابن ربیعہ یہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوق وهو صائم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں گن بھی نہیں سکتا، یعنی بے شمار مرتبہ میں نے حضور کو دیکھا کہ روزے سے ہیں اور روزے کی حالت میں آپ مسواک کر رہے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ صوم کی حالت میں، روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث ہے طبرانی وغیرہ میں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خصال الصائم السواک، روزہ دار کی بہترین صفت مسواک کا اہتمام کرنا ہے۔ جب اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کسی بھی وقت مسواک کی جا سکتی ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ البتہ امام شافعی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ زوال کے بعد مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ زوال مطلب ظہر کے بعد، یوں سمجھ لو ظہر کا جب ٹائم ہو جائے تو اس کے بعد روزے دار کو مسواک نہیں کرنی چاہیے، اسے پہلے پہلے کر لے۔ امام مالک کی رائے یہ ہے کہ تر و تازہ مسواک، تازہ توڑی ہوئی مسواک وہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، اس کا ایک مزہ ہوتا ہے۔ سوکھی پرانی مسواک جو چلتی آ رہی ہے اس کو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ان حضرات نے کسی نہ کسی درجے میں پابندی لگائی ہے کہ تر و تازہ مت کرو یا زوال کے بعد مت کرو۔ ہمارے حضرت امام اعظم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، انہوں نے کہا سب وقت جائز ہے، تازہ بھی جائز ہے، باسی بھی جائز ہے، زوال سے پہلے بھی جائز ہے، زوال کے بعد بھی جائز ہے۔ ان حضرات نے جو دلیل لی ہے وہ مشہور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر تر و تازہ مسواک کرے گا یا زوال کے بعد بندہ کرے گا تو وہ تو بو چلی جائے گی، اور اللہ کو بو بہت پسند ہے۔ ہمارے امام اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اسے دانتوں کی سڑان مراد نہیں ہے، بلکہ خلوف فم الصائم کہا گیا ہے، اور خلوف کہتے ہیں معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اندر سے جو ایک بھاپ کی وجہ سے بو آتی ہے،
صبح سے شام تک کچھ کھائے نہیں بندے نے، اس کو خلوف کہا جاتا ہے، اور وہ چیز مسواک سے ختم نہیں ہوتی۔ مسواک سے صرف دانتوں کی، منہ کی جو بو ہے وہ ختم ہوتی ہے، معدے سے، خلو معدہ کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے وہ مسواک سے زائل نہیں ہوتی۔ تو بہرحال علمی بحث ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو خوشبو ہمیں بہت محبوب تھی وہ تو تم نے ختم کر دی ہے، اس لیے مزید 10 روزے اور رکھو، 10 دن کا اعتکاف اور کرو۔ اس میں اصل میں تعلیم تھی، بڑی ہدایات تھی کہ اگر کسی بندے کو کوئی کام سپرد کیا گیا ہو اور وہ پورا نہ ہو تو اس کو مہلت دینی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو شے مطلوب تھی وہ 30 دن کے اعتکاف سے پوری نہیں ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے مدت کو بڑھایا۔ ایسے ہی کسی آدمی کو مکلف کیا جائے اور وہ کام نہ کر سکے تو مدت بڑھانے میں کیا حرج کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدت بڑھائی۔ 40 دن پورے ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی ہے۔ پھر اس کو تورات کو لے کر وہ آئیں گے اپنی قوم کے یہاں، پھر کیا قصے پیش آئیں گے وہ اگلے رکوعات میں۔ جب تورات دی جا رہی ہے اور اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، یہ دوسری مرتبہ ہم کلامی ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اس سے پہلے بالکل پہلے دن بھی ہم کلامی ہوئی تھی۔ میں نے پہلے سنایا تھا کہ مدین سے واپس آ رہے تھے، آگ لینے کے لیے طور پر پہنچے تو ایک عجیب سی آواز وہاں محسوس ہوئی، یہ اللہ سے کلام ہوا۔ یہ پہلے دن جس دن پیغمبر بن رہے ہیں۔ آج دوسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ان کو شوق ہوا اور کہنے لگے اللہ آپ کی بات تو میں نے سن لی، براہ راست میں آپ سے بات بھی کر لیتا ہوں، آپ مجھے جواب دے دیتے ہیں، لیکن کیا اچھا ہو کہ میں آپ کی زیارت بھی کر لوں، میں دیکھ لوں کہ میرا رب کیسا ہے۔ رب ارینی، اللہ زیارت بھی کروا دیجیے، پردے کے پیچھے سے کب تک ہم بات کرتے رہیں گے۔ یہ ان کا شوق تھا، زیارت کا ایک طلب تھی ان کو۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے، تم نہیں دیکھ سکو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار دنیا میں ممکن نہیں، یہ نہیں، اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا، لن ارا، مجھے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا۔ یعنی علماء یہ کہتے ہیں فی نفس ہی ممکن ہے، اللہ کی زیارت دنیا میں فی نفس ہی ممکن ہے، لیکن انسانوں کو جو آنکھیں ملی ہوئی ہیں ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اللہ کو برداشت کر سکیں، اللہ کی زیارت کر سکیں۔ یوں اللہ کا امکان ہے، اللہ قادر ہے، اپنی زیارت کروانا چاہے کسی کو کروا سکتا ہے، لیکن بندوں کی طرف سے ناممکن ہے، ادھر سے امکان ہے۔ یہ علمی ہے تو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے تو ممکن ہے، بندوں کی طرف سے ناممکن ہے۔ بندوں میں اتنا تحمل نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں اللہ کو دیکھ سکیں۔ ہماری آنکھوں میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ سورج کو ٹک ٹک باندھ کے دیکھ لے، سورج کو ٹک ٹک باندھ کے دیکھ لے، یہ بھی دم نہیں ہے، تھوڑی دیر میں آنکھ یوں ہو جائے گی۔ جو خالق شمس ہے، خالق سورج ہے، اس کی روشنی کتنی ہوگی، اس کو ہم کیسے دیکھ پائیں گے؟ اس لیے فرمایا لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ میں اپنا آپ کو دکھانا چاہوں تو دکھا سکتا ہوں، لن ارا نہیں ہے، لن ترانی ہے۔ بہرحال اللہ نے منع کر دیا، جواب پورا ہو گیا۔ لیکن اے موسیٰ تم اپنی تسلی کرنا چاہو، تجربہ کرنا چاہو تو دیکھو سامنے یہ پہاڑ ہے، سامنے یہ پہاڑ ہے، یہ دیکھنے کے اعتبار سے تم سے زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے، پتھر ہے، تم انسان ہو، ضعیف البنیان ہو، تمہاری بنیادی کمزور ہے، گوشت پوش ہڈی، اس کے سامنے تمہارا کیا دم ہے۔ لیکن تم دھیان کرو، میں وہاں ذرا سی تجلی ڈال رہا ہوں، اگر وہ برداشت کر لے گا تو پھر ہم آپ کو اپنی زیارت کرا دیں گے، ہم مان جائیں گے کہ تم بھی دیکھ سکو گے اگر وہ برداشت کر لے۔ مسلم شریف کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے پر یہ چھوٹی انگلی کا پورو رکھا، یوں انگوٹھے پر چھوٹی انگلی کا پورو رکھا، اور فرمایا اتنا سا نور، اتنی سی جھلکی اللہ نے ڈالی، صرف اتنی سی، ناخن رکھ کے فرمایا اتنی سی تجلی اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر ڈالی، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، پھٹ گیا، برداشت نہیں کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، وخر موسیٰ صعقا، جب تک اللہ نے چاہا۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے بے اصولی کی، میں نے آپ سے ایسی چیز کی درخواست کی جو نہیں کرنی چاہیے، مجھے یقین آ گیا، اور سب سے پہلے یقین کرنے والا اب میں ہوں کہ آپ کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ وانا اول المؤمنین کا مطلب یہ نہیں کہ آج سے میں آپ کو اللہ مانتا ہوں، اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پیغمبر کہاں سے بن گئے؟ مومن تو وہ پہلے سے ہیں، مرسل اور رسول، اور کیا کہتے ہیں، رسول تو پہلے سے ہیں، بلکہ آج میں یقین لاتا ہوں اس حقیقت پر کہ اس دنیا کی آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ مؤمنین یقین کرنے والوں کو معنی میں،
میں نے کر لیا، مان لیا، تجربہ ہو چکا مجھے، لیکن یہ کوتاہی مجھ سے ہوئی کہ جہالتاً میں نے یہ سوال کیا، آپ درگزر کر دیجیے۔ اللہ نے درگزر کر دیا۔ پھر تسلی کے لیے فرمایا موسیٰ ایسی بات کیوں کر رہے ہو اور کیوں مجھ سے یہ درخواست کر رہے ہو کہ زیارت کرواؤ؟ میں نے تمہیں بہت امتیاز بخشے ہیں، تمہارا مقام بہت اونچا کیا ہے۔ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تم کو رسول بنایا ہے، تمہیں میں نے شرف کلام عطا کیا ہے، یہ امتیازات کوئی کم تھوڑی ہیں، اللہ نے آپ کا مقام بہت بڑا ہے، لہذا اب اس طرح کی باتوں کی درخواست نہ کرنا، جو ہو گیا ہم نے معاف کر دیا، اور جو تختیاں اب تمہیں دی جا رہی ہیں تورات کی وہ لے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر یہ سبق پڑھاؤ۔ یہ قصہ آ رہا ہے، ابھی تو مزید آگے قصہ ہے، انشاءاللہ وہ اگلی مجلس میں آئے گا، ابھی ان آیات کو دیکھ لیجیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، 30 راتوں کا۔ وعدنا نہیں ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے باب مفعلت سے ہے، وعد یواعد مواعدتاً، جس کے معنی آتے ہیں دونوں طرف سے وعدہ کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وعدہ تھا 40 دن یا 30 دن اعتکاف کرنے کا، اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے تورات دینے کا، اس لیے لفظ وعدہ آیا ہے۔ وعدنا نہیں ہم نے وعدہ کیا، بلکہ دونوں طرف سے وعدے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، اللہ ضرور آپ کا حکم پورا کروں گا، 30 دن کے روزے بھی رکھوں گا، اعتکاف بھی کروں گا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تورات دے دیں گے۔ تو جانبین سے وعدہ ہوا ہے، اس لیے باب مفعلت سے آ رہا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 لیلۃً، 30 راتوں کا۔ 30 لیلۃً سے حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے نکالا کہ اسلام میں بعض مسائل کو چاند کے حساب سے جوڑا گیا ہے، جیسے روزوں کی شروعات چاند سے ہوتی ہے، تاریخ وہاں سے چلتی ہے، اور تاریخ کی ابتدا چاند سے ہوتی ہے، رات سے ہوتی ہے، وہ اسی آیت سے 30 لیلۃً، 30 یوماً نہیں فرمایا، 30 لیلۃً۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا ہے، اس لیے اسلام میں مہینے کی شروعات چاند سے ہوتی ہے اور رات سے ہوتی ہے۔ تو تاریخ ہمارے یہاں پہلے کب شروع ہوتی ہے؟ رات سے شروع ہوتی ہے، دن سے شروع نہیں ہوتی تاریخ۔ جیسا آج شام کو جو رات آ رہی ہے وہ جمعے کی رات ہے، حالانکہ جمعہ کل آئے گا، رات جمعے کی ہے۔ ایسے ہی رمضان کی رات پہلے آتی ہے، کل سے روزہ شروع ہوگا، تو یہاں 30 لیلۃً سے وہ اشارہ ملتا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پھر اس کو پورا کروایا ہے، بِعَشْرٍ، مزید 10 کے ذریعے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، پس موسیٰ کے رب کا مقررہ وقت 40 راتوں کے ذریعے پورا ہوا۔ یعنی اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں 40 ہی ہیں، لیکن آہستہ بلایا تھا، پہلے آ جاؤ 30 دن کا روزہ رکھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 اور بڑھا دیے۔ یوں اللہ کے یہاں جو لکھا ہوا تھا وہ 40 پورا ہوا۔ تدریج کی تعلیم دینی تھی، یہاں پر سوال قائم کیا ہے اہل علم نے کہ اللہ کو جب 40 دن کا ہی روزہ رکھوانے تھے، 40 دن کا ہی اعتکاف کروانا تھا، تو شروع میں یوں کہہ دیتے آؤ موسیٰ 40 دن کے روزہ رکھنے، آؤ موسیٰ 40 دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ لیکن آہستگی اور تدریج کی تعلیم دینا مقصد تھا، تاکہ آدمی کی نفس پر کوئی چیز بار نہ پڑے، بوجھ نہ ہو۔ یہ فرما آؤ 30 دن کا روزہ رکھنا ہے، 30 دن کا اعتکاف کرنا ہے۔ جب آگے ماحول میں ڈھل گئے تو اللہ نے کہا 10 اور پورا کر لو۔ ایسے ہی حکمت ہے، ہم جب تبلیغ میں لے جاتے ہیں تو پہلے چلے کی تو تشکیل کرتے ہیں، آجا بھائی چلہ ہی تو لگانا ہے۔ جب ماحول بن گیا تو 4 مہینے کی تشکیل کر لو، جب اور ذہن بن گیا تو سال کی تشکیل کر لو۔ پہلے دن سے جب تم کہو کہ چل 4 مہینے میں، تو کوئی جلدی سے تیار ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تدریج، آہستگی، احکام کے جاری کرنے میں حکمت، اسی کا نام ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا جا رہا تھا تو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکمت ان کو سکھائی تھی۔ فرمایا تھا پہلے ان کو توحید اور رسالت کی دعوت دینا، کہنا کہ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہے، یہ سبق دینا۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب وہ اس کو مان لیں تو بتانا کہ 5 نمازیں بھی ہیں دن بھر میں۔ پھر جب اس پر عمل کرنے لگ جائیں اور اس پر وہ آ جائیں کہ ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، تو اب پھر ان کو بتانا اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ یہ آہستگی، تدریجاً۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارے گاؤں میں، بستی میں، بچوں میں جو بے نمازی ہیں، ان کو آپ یوں مت کہا کرو کہ تمہیں عشاء میں 17 رکعت پڑھنی ہے، وہ آئیں گے ہی نہیں۔ ان سے کہو بیٹا 4 رکعت پڑھنی آ جاؤ، 4 ہی پڑھنی آ جاؤ، تو کم سے کم فرض پر تو لے کر آؤ پہلے۔ جب وہ فرض پر آ جائے گا تو اس کو 3 رکعت واجب کے لیے بھی کہہ دو، بیٹا 3 رکعت وتر ہوتی ہے، یہ واجب ہوتی ہے، یہ فرض کی طرح ہے۔
بس اتنی پڑھواؤ بھی 7 رکعت ہی پڑھواؤ 17 میں سے، 10 معاف ہے تیرے لیے، 10 معاف ہے، 4 رکعت فرض پڑھ لو، 3 وتر پڑھ لو، جاؤ چھٹی۔ اس طرح سبق دو اس کو۔ جب وہ آئے گا وضو کر کے مسجد میں بیٹھے گا تو خود ہی اس کا ذہن بنے گا، یار جب میں آ ہی گیا ہوں تو 2 اور پڑھ لوں سنت، عشاء کے بعد کی 2 سنت موقع پڑھے گا، 3 وتر پڑھے گا۔ پھر کچھ دن آئے گا، پھر ذہن کام کرے گا، جب تو آتا ہی ہے تو عشاء سے پہلے والی پڑھ لے، تھوڑی سی وتر کے بعد کی پڑھ لے، یوں آہستہ آہستہ خود پٹری پہ گاڑی آ جائے گی۔ اور لیکن ہم کیا کہیں گے، آنا پڑے گا اور 17 رکعت پڑھنی پڑے گی، 17 ہمارے ویسے ہی گھبرا کے باہر اندر آتا ہی نہیں ہوں۔ اس لیے ان کو صرف فرض نماز پڑھنی ہے تمہیں، ظہر میں 4 پڑھ لیا کرو، عصر میں صرف 4 پڑھ لیا کرو، مغرب میں صرف 3 پڑھا کرو، فجر میں صرف 2 ہی رکعت پڑھا کرو، کوئی ضرورت نہیں سنت پڑھنے کی، چھوڑ دو بھی، تم صرف اتنا قائم کرو۔ لیکن جب وہ آئیں گے تو انشاءاللہ خود ذہن بنے گا اور قائم کریں گے پھر وہ۔ لیکن ابتدا میں اگر ساری نمازوں کی ساری رکعتیں آپ سنائیں گے تو وہ گھبرائیں گے، یہاں سے گڑبڑی ہوتی ہے۔ تو یہ تدریج کی تعلیم اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اور بہت سی آیات میں یہ مضمون ملے گا، یہاں بھی ہے اشارتاً، اور حدیثوں میں تو صراحتاً آیا ہوا ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور پھر ان کو پورا کروایا مزید 10 کے ذریعے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس ان کے رب کی میقات یعنی وقت مقررہ 40 راتوں کا پورا ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں طور کی طرف تو اپنے بھائی ہارون کو نصیحت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کا تذکرہ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میرے جانشین رہو میری قوم میں، میری جگہ پوری کرو، اور جو کام میں کرتا ہوں اور جو کام میں قوم سے لیتا ہوں اب تم سنبھالو اس کو۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں اور 30 سال بڑے ہیں۔ حضرت ہارون کی عمر 30 سال زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عمر 30 سال کم ہے۔ یہ چھوٹے ہیں، حضرت ہارون بڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کل عمر تو 120 سال ہوئی ہے، لیکن پیدائشی جو فرق ہے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ میں، مفسرین نے لکھا ہے، ابن کثیر میں بھی ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام 30 سال بڑے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام 30 سال چھوٹے ہیں۔ لیکن چونکہ اصل رسالت حضرت موسیٰ کو ملی ہے اس لیے ان کا مقام بڑا ہے، اصل رسالت ان کو ملی ہے۔ مددگار کی حیثیت سے بطور نائب حضرت ہارون کو بھی رسول بنایا گیا ہے، لیکن اصالتاً موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ یہاں سے اشارہ ملا کہ دینی عہدوں کی تقسیم میں، دینی عہدوں کی تقسیم میں، دینی عہدے کہ صاحب اس کو خلیفہ بنانا ہے، اس کو شیخ الحدیث بنانا ہے، اس کو فلاں بنانا ہے، یہ دینی عہدے ہیں۔ دینی عہدوں کی تقسیم میں عمر اور اس جیسی اضافی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اصل استعداد اور صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بڑا بیٹا ہے اس لیے اس کو بنا دو، بلکہ بیٹوں میں کون اہل ہے اس کو بناؤ، یا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ نسب سے جڑتا ہے اس لیے اس کو بناؤ۔ جس میں صلاحیت ہے، استعداد ہے، چاہے وہ کم عمر کا ہے، اس کو دین کا کام حوالہ کرو۔ بڑی عمر کا ہے لیکن بے ڈھنگا ہے، شعور نہیں، دینی صلاحیت نہیں، استعداد نہیں، تو اس کو وہ چیز نہیں حوالہ کی جائے گی۔ یہاں سے اشارہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام 30 سال چھوٹے ہیں، ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، لیکن اللہ کو جو چیز مطلوب تھی موسیٰ علیہ السلام میں وہ کامل درجے میں ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی ہے، اور ان کا نائب اور مددگار دایاں بازو حضرت ہارون کو بھی بنایا گیا۔ لیکن عمر کے یہ تفاوت ہمیں سبق دیتا ہے کہ دینی عہدوں کی تقسیم میں عمر کو نہیں دیکھا جائے گا، یا اضافی اور چیزیں ہوتی ہیں، مثلا یہ مالدار زیادہ ہے، یہ حسین اور خوبصورت زیادہ ہے، اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اصل استعداد اور صلاحیت کو دیکھا جائے گا۔ کس میں صلاحیت ہے اس کو وہ عہدہ دے دو، اس کو شیخ الحدیث بنا دو، اس کو شیخ بنا دو، اس کو خلیفہ بنا دو، جو بھی تمہیں بنانا ہے بناؤ۔ دینی عہدوں میں استعداد کو دیکھا جائے گا، محض عمر کو نہیں دیکھا جاتا، یا اضافی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں سے سبق ملا۔ لیکن جب امت اس چیز کو ڈال دے گی ایک طرف، اور وہاں نسب کی وجہ سے یا ذاتی اغراض اور تعلقات کی وجہ سے جب مناسب تقسیم ہونے لگیں تو سمجھ لینا یہ قیامت قریب ہونے کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اس کا علم تو اللہ کو ہے، میرے پاس تھوڑی ہے کوئی نشانی۔ تو بہت سی نشانیاں آپ نے گنوائی ہیں مختلف مقام پر، مختلف موقعوں پر۔ ایک مرتبہ یہ فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب دینی ذمہ داریاں نااہلوں کو دی جانے لگیں تو سمجھ لینا قیامت قریب آ گئی۔ آج یہی تماشا ہو رہا ہے، نااہلوں کو ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، چاہے دنیاوی ذمہ داری ہوں یا دینی ذمہ داریاں ہوں۔ اداروں میں جو ذمہ دار بنائے جا رہے ہیں نااہل بنائے جا رہے ہیں۔ جماعت کے بڑے لوگ جو ہیں
نیچے کے جو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں، تنظیم ہو یا ادارے ہوں، جماعتیں ہوں. میں جماعت بول رہا ہوں تو آپ کا ذہن تبلیغی جماعت کی طرف نہیں جانا چاہیے. جماعت مطلب جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جمعیت علماء ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، یہ سب جماعت ہیں، تنظیم. تو ان میں یہی کام ہوتا ہے. خوشامدی لوگ اور چاپلوسی لوگ اوپر آ جاتے ہیں اور باصلاحیت استعداد مند لوگ رہ جاتے ہیں. اداروں میں بھی یہ تماشا ہو رہا ہے، تنظیموں میں یہ تماشا ہو رہا ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. اور دنیاوی اعتبار سے دیکھو تو کھلم کھلا ہے. جو گاؤں میں سب سے زیادہ نکما ہے، بدماش ہے، حرام کھانے والا، وہ نیتا بنے گا، اسی کو ووٹ دیں گے آپ. جو شریف انسان ہو، یہ تو بیچارہ ہو، یہ کیا کر پائے گا، یا ووٹ نہ دے. جو شریف ہے وہ بیچارہ ہے، اس کو نہیں دے رہے ہیں. مان رہے ہیں دیندار آدمی ہے، اپر یک بس کی تھوڑی ہے بھائی. نیتا گیری کے لیے تو قتل بھی کرنا پڑتا ہے، نیتا گیری کے لیے تو کسی کو ٹھوکنا پڑتا ہے، نیتا گیری کے لیے تو حرام کھانا پڑتا ہے. یہ تھوڑی کر رہے، یہ تو بیچارہ ہے. اور جو سب سے بڑا حرامی ہے اس کو دے دو. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون سے 30 سال چھوٹے ہیں اور حضرت ہارون 30 سال بڑے ہیں. لیکن اس کم عمری کے باوجود نبوت اصالتاً موسیٰ علیہ السلام کو مل رہی ہے. اس سے یہ سبق ملا کہ دینی عہدوں کی تقسیم میں عمر کا لحاظ نہیں کیا جائے گا، استعداد اور صلاحیت کو دیکھا جائے گا. وقال موسیٰ لأخیہ. اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری جانشینی کرو، فی قومی، میری قوم میں جا رہا ہوں طور پر، اللہ سے ہم کلام ہوں گا. 30 روزے مجھے رکھنے ہیں، 30 دن کا اعتکاف بھی کرنا ہے، تو مہینہ بھر کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. 2 جملے فرمائے، لیکن اداروں والوں کے لیے، تنظیم والوں کے لیے اور اجتماعی سربراہی کرنے والوں کے لیے ایک اصول دے کر گئے. کیا فرمایا؟ وَأَصْلِحْ. ہارون لوگوں کی اصلاح کرتے رہنا. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. بد نظم لوگوں، فساد مچانے والے لوگوں کی اتباع مت کرنا، پیروی مت کرنا. یہاں زبردست سبق دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو. میں جا رہا ہوں، تمہیں نیابت سنبھالنی ہے، لیکن نیابت سنبھالنے کے لیے، سربراہی کے لیے 2 باتوں کا خیال کرنا. نمبر 1 اصلاح، نمبر 2 جو فساد برپا کرنے والے ہیں، بد نظم لوگ ہیں، ان کی پیروی مت کرنا. اب اصلاح کس کو کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھو. اصلاح کا مطلب ہوتا ہے افراد میں. بھائی حضرت ہارون بڑے بن گئے، سردار بن گئے، نبی تو ہیں پہلے سے، اب سرداری بھی ان کے ذمہ آ گئی ہے. تو افراد، ان کے جو ماتحت افراد ہیں، ان افراد میں عدل کا توازن قائم کرنا، انصاف کا توازن قائم کرنا، یہ اصلاح ہے. یعنی ازروع عدل، جس کو جو دینا چاہیے وہ دے دیجیے، اور انصاف کے تقاضے سے جو اس سے چھیننا چاہیے وہ چھین لیجیے. اسی کو کہتے ہیں اصلاح. جو جس چیز کا حقدار ہے وہ اس کو دے دو، اور جو اس سے لے لینا چاہیے وہ اس سے لے لو. وضع الشیء فی محلہ کہتے ہیں اس کو عربی اصطلاحات میں. جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو وہ چیز دے دینا، یہی انصاف کہلاتا ہے. یہ توازن قائم کرنا ہے، اس کو اصلاح کہتے ہیں. لیکن اس اصلاح میں یا صاحب حق کو حق دینے میں جو ہمارے حاشیے بردار ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ذہن کو بدلتے ہیں، کان بھرتے ہیں. ہو سکتا ہے جو اس کا حق بن رہا ہو وہ نہ دیا جا سکے ہم سے، اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. جو تو بہت قریب بیٹھنے والے تمہارے ہوں گے، وہ کچھ نہ کچھ تمہارے کان میں بھرا کریں گے، ان کی پیروی مت کرنا، ورنہ تو حق قائم نہیں ہوگا، توازن قائم نہیں ہوگا، بے انصافی ہو جائے گی. اور جو قریب بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار کے آس پاس بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کام 2 مقصد سے کرتے ہیں. وہ یہ کام 2 مقصد سے کرتے ہیں. یا تو دنیاوی اغراض کی وجہ سے خود اوپر آنا چاہتے ہیں اور حقداروں کو نیچے کر دیتے ہیں، اس لیے وہ کان بھریں گے، صاحب فلاں میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ کمزوری ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے. تو ذمہ دار کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، جو حق ان کو دینا چاہیے تو وہ نہیں دیکھ پاتا. یا پھر نفسانی دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، اس وجہ سے ایسا کام کرتے ہیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے دنیاوی عہدے ہوں یا دینی عہدے ہوں، تنظیموں کے اور اداروں کے ذمہ دار ہوں، ہر جگہ حاشیے بردار لوگ ہوتے ہیں جو ذہن خراب کرتے ہیں ذمہ داروں کو. اس لیے حضرت نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. جو بد نظم لوگ ہیں، انتظام کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، ان کی بات سن لینا چاہے حکمتاً، لیکن ماننا مت. ماننا وہ جو تمہارا عقل کے ہے، تمہارا دماغ کے ہے، جو قرآن کے ہے، حدیث کے، وہ تسلیم کرنا. نظام چلانے کے لیے، ترتیب چلانے کے لیے بعض مرتبہ باتیں سننی پڑتی ہیں. سن کر فیصلہ وہ کرو جو قرآن کہتا ہے، فیصلہ وہ کرو جو حدیث کہتی ہے، فیصلہ وہ کرو جو سیرت رسول کہے.
ان حاشیہ برداروں سے متاثر مت ہو جانا، ان کے دباؤ میں مت آ جانا۔ یہ ہدایت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری جانشینی کرو میری قوم میں، وأصلح، اور اصلاح کرنا، ہر صاحب حق کا جو حق بنتا ہے وہ اس کو دے دینا، ولا تتبع، اور پیروی نہ کرنا، مفسدین، فساد برپا کرنے والے، بد نظام بد نظم لوگوں کی پیروی مت کرنا۔ یہ ایک ہدایت دے کر حضرت روانہ ہو گئے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقررہ پر آ گئے، یا میقات متعینہ جگہ، میقات دو ہوتی ہیں، میقات مکانی، میقات زمانی۔ میقات زمانی مطلب کسی عمل کا مقررہ وقت، جیسے نمازوں کے وقت متعین ہے، اوقات الصلاۃ جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو میقات صلاح بھی کہا جاتا ہے۔ اور میقات کے معنی آتے ہیں مقررہ جگہ، وہ معنی بھی ہیں، جیسے حج کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو احرام کی جگہیں متعین، یہاں سے آگے بغیر احرام کے نہیں جا سکتے، یہاں تو احرام باندھنا ہی باندھنا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ میقاتی تو کہتے ہیں، میقات کہتے ہیں ان کو۔ تو مقررہ جگہ یا مقررہ وقت، یہاں دوسرا ترجمہ زیادہ مناسب ہے، مقررہ جگہ پر آ گئے۔ کون سی جگہ تھی وہ مقررہ؟ طور پر آنا ہے، اے موسیٰ آ جاؤ، طور پر آؤ، ہم تمہیں کتاب بھی دیں گے۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب آ گئے موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے طے کی ہوئی جگہ پر، یعنی طور پر آ گئے، اور 40 دن کا اعتکاف ان کا پورا ہو گیا، 40 روزے انہوں نے رکھ لیے۔ وکلمہ ربہ، اور ان سے ان کے رب نے ہم کلامی فرمائی، بات چیت ہو گئی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شوق ہوا، جو قصہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، کہنے لگے ربی ارینی، ربی ارینی، میرے رب مجھے اپنی ذات کو دکھا دیجیے، میرے رب ارینی، مجھے دکھلائیے آپ کیسے ہیں، کہاں ہیں۔ پردوں کے پیچھے سے آواز آتی ہے، انظر الیک، میں آپ کو دیکھ لوں، آپ کی زیارت کر سکوں، کروا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، ابھی میں سنا چکا ہوں علمی اعتبار سے کہ بندوں کی طرف سے ناممکن ہے، اللہ کی طرف سے ممکن ہے، اس لیے تعبیر کیا اختیار کی، لن ترانی، لن پورا نہیں ہے، لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ جو لن عربی زبان میں آتا ہے نفی تاکید کے لیے آتا ہے، زبردست نفی کی، ہرگز تمہاری طرف سے ممکن نہیں، تمہارے اندر وہ قوت نہیں ہے، آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو، لن ترانی۔ معتزلہ ایک فرقہ ہوا کرتا تھا، اب بھی ان کے ماننے والے دوسرے نظریات کے یا دوسرے ناموں سے لوگ موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کچھ طبقے ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار اس دنیا میں بھی نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی نہیں ہو سکتا، اور دلیل یہیں سے لیتے ہیں۔ بتائیے صاحب، ان کے پاس بھی دلیل قرآن سے ہے، بلکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کوئی بھی فرقہ ہو، ہر کوئی دلیل اپنی قرآن سے نکال لے گا، کل حزب بما لدیہم فریحون۔ قادیانی دلیل کہاں سے لیتا ہے؟ قرآن سے لے گا۔ بدعتی دلیل کہاں سے لیتا ہے؟ قرآن سے لیتا ہے۔ تو سارے فرقے چاہے وہ گمراہی ہوں، لیں گے دلیل قرآن سے ہی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ دلیل کیا پیش کر رہا ہے، قرآن سے پیش کر رہا ہے یا حدیث سے پیش کرنا ہے، بلکہ یوں دیکھنا ہے کہ جس چیز کو یہ دلیل بنا کر پیش کر رہا ہے یہ واقعتاً دلیل بھی ہے کہ نہیں۔ دلیل کی صحت اور قوت کو دیکھا جاتا ہے، یوں نہیں دیکھا جاتا کہ دلیل اس نے کہاں سے نکالی ہے، ورنہ تو ایسا تو ہمیں کوئی بھی بہکا لے گا، اور ہوتا ہے یہ۔ چنانچہ جو ہمارے اہل حدیث ہیں بیچارے غیر مقلدین ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو یوں ہی تو بہکاتے ہیں، حدیث میں بات آئی ہوئی ہے، حدیث میں یوں ہے، تمہارا حنفی لوگ یوں نہیں کرتے، دیکھو حدیث میں یوں ہے، حدیث میں یوں ہے۔ بے شک حدیث میں ہے، لیکن تمہارا جو طرز استدلال ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں؟ حدیث میں تو بہت کچھ ہے، اور کبھی موقع آئے گا تو ہم سمجھائیں گے بھی آپ کو۔ حدیث میں تو بہت کچھ بھی ہے، لیکن جو تم سمجھ رہے ہو وہ تم نے صحیح بھی سمجھا یا غلط، یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ایسے دیکھو یہ لوگ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہو سکتا ہے، دلیل یہیں سے لیں گے کہ لن ترانی فرمایا اللہ نے، اور لن نفی تعبید کے لیے ہے، نفی تعبید، تعبید من ابد، ہمیشگی کی نفی کرنے کے لیے ہے۔ لن ترانی موسیٰ، تم مجھ کو ہرگز کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے، اور کبھی میں دنیا بھی آ گئی آخرت میں آ گئی، اس کا مطلب اللہ یوں کہہ رہے ہیں مجھے کبھی نہیں دیکھا جا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس لیے ان لوگوں کا خیال یہ ہے، اہل سنت والجماعت کے علاوہ دوسرے طبقوں کا خیال یہ ہے اللہ کی زیارت آخرت میں بھی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی نہیں ہوگی، لیکن ان کا یہ نظریہ غلط ہے۔ اللہ کا دیدار اور زیارت دنیا میں نہیں صحیح، لیکن آخرت میں لازماً طے ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے نصوص ہیں، احادیث میں تو سینکڑوں حدیثیں ہیں، صریح اور متواتر درجے کی روایات ہیں۔
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان اور مخلصین کو اللہ کی زیارت نصیب ہوگی، وہ اللہ کو دیکھ پائیں گے۔ قرآن کریم میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، الی ربہا ناظرہ، اس میں غور کرو، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، مسرور ہوں گے اور اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ یہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اس سے واضح دلیل کفار کا تذکرہ ہے سورہ تطفیف میں، اور پھر وہاں تذکرہ آ رہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ان کو جو سزائیں ملیں گی ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک تذکرہ یہ ہے کہ جو فاسق ہیں، فجار ہیں، گنہگار ہیں، ان کو کل قیامت میں رب کی زیارت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو ان کے لیے سزا تو جب ہی بنے گی جب یہ زیارت مومنین کو ہو رہی ہوگی اور ان کو بیچاروں کو محروم کر دیا گیا، تبھی تو تکلیف کے سامان ہے کہ وہ لوگ تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم محروم ہو گئے، تبھی تو پچھتائیں گے دوزخی۔ اگر جنتی بھی اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، دوزخی بھی اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ سزا کے طور پر یہاں تذکرہ کیوں آ رہا ہے؟ جیسے ہم کہیں بھائی تمہیں یہ انعام ملے گا، ان کو نہیں ملے گا، تو تکلیف تو جب ہی ہوگی جب ان کو بھی نہیں مل رہا، ان کو مل رہا اور ہم ان کو نہیں مل رہا، اور ان کو بھی نہ ملے ان کو بھی نہ ملے، پھر تم سے کہیں تمہیں بھی نہیں ملے گا، مت ملے نہ ملے تو اس کو ہی نہیں مل رہا تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ جب ان کو ملے اور ان کو نہ ملے تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوزخ والوں سے کہا گیا تمہیں تمہارے رب کی زیارت سے محروم کیا جائے گا، لمحجوبون، تمہیں پردوں میں ڈال دیا جائے گا، تم اللہ کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ تو یہ سزا تو اسی وقت سزا ہے جب جنتیوں کے لیے کوئی حجاب نہیں، وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، جبھی تو انعام کی بات ہے وہاں، اور یہاں سزا کی بات ہو گئی۔ تو ایسی آیات آپ کو ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی ہم اللہ کی زیارت کریں گے؟ فرمایا کیوں نہیں کرو گے؟ کہ اللہ کے ایسے کیسے ہو جائے گا، اتنا سارے انسان ہیں وہ سب اللہ کو ایک ساتھ دیکھ لیں، یہ مضمون حدیث میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بڑا آسانی سے مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا هل تضامون وفی روایت هل تضارون فی رؤیت القمر فی لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند ہو، خوب چمک رہا ہو، صاف ستھرا ہو، کوئی بادل نہیں، کیا تمہیں کوئی زحمت اور تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کوئی بھیڑ لگانی پڑتی ہے چاند کو دیکھنے کے لیے؟ صحابہ سے پوچھا کہ چاند نکلا ہوا ہے 14ویں رات میں اور چمک رہا ہے، تو کیا اس کے لیے بھیڑ مچے گی کہ دھکا مکی ہوگی، ہٹ مجھے دیکھنے دو، ہٹ مجھے دیکھنے دو؟ جو جہاں ہوگا وہیں سے چاند کو دیکھے گا، کوئی تکلیف نہیں، کوئی زحمت نہیں۔ فرمایا اسی طرح کل قیامت میں تم سب اپنے رب کو دیکھو گے اور اس کے لیے کوئی دھکا مکی نہیں کرنی پڑے گی۔ جس چاند اوپر ہوتا ہے ہندوستان والے بھی دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش والے بھی دیکھ رہے ہیں، پاکستان والے بھی دیکھ رہے ہیں، سب اپنے اپنے ملکوں میں رہ کر دیکھو اس کو ذرا۔ ایسی اللہ اپنی زیارت کروائے گا اور اتنی بڑی کائنات، اتنے میدان محشر میں سب لوگ ہوں گے، کوئی دھکا مکی نہیں ہوگی، سب کو نظر آ رہا ہوگا اللہ۔ یہ ایک مثال سے حضور نے سمجھایا، بس معلوم ہوا کہ اللہ کی زیارت ہوگی۔ تو حدیث میں ایسا مضمون آپ کو ملے گا۔ ایک بہت اچھی روایت جس سے طبیعت میں ایک نشاط بھی پیدا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اعلان کروائیں گے کہ جنہوں نے جن کی عبادت کی اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جڑ جاؤ، اور نہ چاہتے وہ مقناطیسی طور پر، جیسے لوہے چمک لوہے کو کھینچتی ہے، مقناطیس اردو میں کہتے ہیں، ہم میواتی میں سمجھا رہے ہیں، لوہے چمک، یہاں بھی لوہے چمک رکھ دو، یہاں بھی رکھ دو، وہاں بھی رکھ دو، تو یہاں اطراف میں جتنے لوہے کے پرزے ہوں گے وہ سب آ کے چپک جائیں گے، وہ سب آ کے چپک جائیں گے۔ ایسے ہی سب عابد اپنے اپنے معبودوں سے چپک جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے ان سے چپک جائیں گے، وہ ان کو دفع کرنا چاہ رہے ہوں گے، نہیں کر پائیں گے، چپک جائیں گے آگے۔ تو ہر ایک اپنے اپنے معبود سے جڑ جاؤ، یوں کہا جائے گا۔ اب ان کے معبود آگے ان کے پاس، کوئی پتھر کو پوجتا تھا، کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا، کوئی ستاروں کو پوجتا تھا، کوئی لات و عزا کو پوجتا ہے، کوئی مورتیوں کو پوجتا ہے، سب کو سب کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ پھر فیصلہ ہوگا دوسرا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم جن کی عبادت کرتے تھے وہ اور تم سب مل کر جاؤ جہنم کی ایندھن ہو، شرک کیا ہے تم نے، کافر ہو تم، سب کو اٹھا کے ان کے خداؤں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہاں تک کہ سورج کو بھی چاند کو بھی توڑ مڑوڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہاں چاند کو اور سورج کو سزا دینا مقصد نہیں ہے، وہ تو غیر مکلف تھے، بلکہ ان عابدوں کو سزا دینا تھا کہ تم نے ان کی عبادت کی تھی، آج تمہارا خدا بھی تمہارے ساتھ لپیٹ کر ڈال دیا گیا، دیکھو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اب مسلمانوں کو چھوٹی سی ایک جماعت، سارے انسان چلے گئے، چھوٹا سا ایک دائرہ رہ گیا۔ چھوٹا سا کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ سارے انسانوں کے مقابلے میں جو جنت میں جانے والے ہیں، اہل ایمان ہیں، وہ بالکل تھوڑے سے ہیں۔ ایک حدیث سے اندازہ کرو، حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ جنت میں پہنچاؤ لوگوں کو اور جہنم میں ڈالو۔
اللہ کیا حساب رہے گا، کیا حساب رہے گا، کس طرح ڈالوں، کس طرح کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 دوزخ میں اور 1 جنت میں۔ 1000 میں سے 999 دوزخ میں، 1 جنت میں، یہ ہے اوسط۔ جب 999 1000 میں سے جائیں گے دوزخ میں اور 1 جنتی ہے، تو یہ جنتی تو تھوڑے ہی نکلیں گے، سارے آدم سے لے کر آخر تک سارے انسان اکٹھے ہوں گے، اور ہر 1000 میں سے 999 ادھر اور 1 ادھر، یہ اوسط نکلے گا تو تھوڑے سے ہی بنیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک طبقہ رہ جائے گا، سب چلے گا اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ، اور انجام ان کا خراب ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور اللہ فرمائے تم کیوں کھڑے ہو؟ یہ نہیں پہچان رہے کہ یہی اللہ ہے۔ ایک آواز آ رہی، اہل ایمان ہیں، مخلصین ہیں، اب اللہ کی آواز آ رہی، تم یہاں کیوں کھڑے رہ گئے؟ تم نے اپنے معبود کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ یہ حدیث میں تم نے اپنے معبود کو کیوں نہیں تلاش کیا؟ ان کا ہم اپنے معبود کے انتظار میں ہیں، ہم اپنے معبود کے انتظار میں ہیں۔ پھر کیا ہوگا کہ ہمارا معبود آئے گا تو ہم اس کی زیارت کریں گے، اس کے ساتھ مل کر ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم اپنے معبود کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کی تلاش میں وہی ہوں، جس کی تلاش میں ہو تم، میں وہی ہوں، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ دیکھو اس حدیث نے صاف کر دیا کہ اہل ایمان اللہ کی زیارت کریں۔ ہو گئی زیارت، اسی لیے میں نے حدیث سنائی ہے، طویل روایت ہے، مشکات میں موجود ہے، دوسری روایات میں موجود ہے۔ بہرحال یہ تو دوسرا کسی اور موقع کا مضمون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ اپنی زیارت کروا دیجیے۔ اللہ نے فرمایا ممکن نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا ایسا کرو، اپنی طاقت کا اندازہ کرنے کے لیے کہ تم میں ہمت ہے کہ نہیں، تمہاری آنکھیں برداشت کریں گی کہ نہیں، ادھر ذرا نگاہ جماؤ پہاڑ پر، ہم اپنی تجلی وہاں ڈالتے ہیں، اگر وہ برداشت کر لے گا تو تم دعویٰ کر لینا کہ صاحب ہم زیارت کر سکتے ہیں، لیکن وہ جب برداشت نہیں کر پائے گا تو تم کیا برداشت کرو گے؟ وہ طاقتور ہے، مضبوط ہے، تم کمزور ہو، اس لیے تجربہ کروایا گیا۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ وقت پر آگے جگہ پر آ گئے، وکلمہ ربہ، اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، قال رب ارینی، تو انہوں نے کہا میرا رب اپنی زیارت کروا دیجئے، میں آپ کو دیکھ لوں۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ پاؤ گے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ذرا نظر کرو پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ، بس اگر وہ برقرار رہے، ٹھہرا رہے اپنی جگہ پر، فسوف ترانی، تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے، ٹھیک ہے تجربہ کرو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب ان کے رب نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی فرمائی، اپنا نور ظاہر کیا، للجبل پہاڑ پر، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی پہاڑ پر، جعلہ دکا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کر دیا، وہ پھٹ گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، ہوش آیا، قال سبحانک، تو موسیٰ نے کہا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ جو فرما رہے ہیں تو وہ بالکل سچ ہے، تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں یقین کرنے والوں میں پہلا ہوں، ایمان لانے والوں میں، یعنی اس بات پر یقین کرنے والوں میں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان آنکھوں سے آپ کی زیارت نہیں ہو سکتی، اس بات پر یقین کرنے والوں میں پہلا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تو ساری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی۔ پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکلیں گے، پھر پھونکا جائے گا ساری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سب بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن حضور نے فرمایا جس کو سب سے پہلے ہوش آئے گا وہ میں ہوں، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش اعظم کا پایہ پکڑے بیٹھے ہیں۔ جب مجھے ہوش آئے گا تو میں اس حال میں موسیٰ کو دیکھوں گا کہ وہ اللہ کے عرش کا پایہ پکڑے بیٹھے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں یا طور پر بے ہوشی کے بدلے میں آج ان کو بے ہوش نہیں کیا گیا۔ یہ حدیث میں ہے، سمجھ گئے کہ جب ساری انسانیت بے ہوش ہو جائے گی تو سب سے پہلے ہوش رسول اللہ کو آئے گا، لیکن حضور فرما رہے ہیں جیسے ہی مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایہ پکڑے بیٹھے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر ہوش میں آئے ہیں یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ طور پر بے ہوشی یعنی بے ہوشی ان کے مقدر ہو چکی ہے اللہ کی تجلی سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس لیے استثناء فرمایا، اور قرآن میں اشارہ ہے الا من شاء اللہ، الا من شاء اللہ، سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر جس کو اللہ چاہے گا، تو ہو سکتا ہے وہ اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو کہ ایک مستثنیٰ رہے گا، اس لیے وہ میری تجلی کو دیکھ چکا ہے اور بے ہوش ہو چکا ہے، تو تجلی کو دیکھ کر ایک ایک مرتبہ بے ہوشی، دو مرتبہ نہیں ہے، اس لیے ایک کو تجربہ ہو چکا، اب دوبارہ کیوں بے ہوش کریں؟ تو حضور فرما رہے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے ہیں
یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے تھے۔ بہرحال ان کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش عظیم کا پائے پکڑے بیٹھے ہوئے۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو منتخب کیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ذریعے، میں نے تم کو رسول بھی بنایا ہے اور اپنے آپ سے کلام کا شرف بھی بخشا ہے، لہذا اب یہ درخواست نہ کیا کرو کہ مجھے اپنی زیارت کروا دیجیے۔ اللہ نے تمہیں عزت دینے میں، ممتاز بنانے میں کیا کسر چھوڑی، یہ احسان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، میں نے تم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت اور ہم کلامی کے ذریعے۔ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، فخذ ما آتیتک، پس لے لو جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کیا لے لو؟ یہ تورات دے رہا ہوں، تختیہ دے رہا ہوں، وکن من الشاکرین، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ حسن قبول کے ساتھ لے لو اور عمل اختیار کرو، یہی شکر گزاری۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اور ہم نے ان کے لیے لکھ دی تھی تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز سے نصیحت، لفظی ترجمہ ہے، ہم نے ہر چیز کی نصیحت اور تفصیل تختیوں میں لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَوْعِظَةً مِّن كُلِّ شَيْءٍ، ترجمہ کے اعتبار سے یوں ہے، ہر چیز کے لیے نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھ کر تختیوں میں دے دی۔ اس سے معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا ہوئی ہے وہ یک بارگی عطا ہوئی ہے اور تختیوں پر لکھی لکھائی ان کو ملی ہے۔ اب وہ تختی کس کی تھی؟ کوئی کہتا ہے زمرد کی تھی، کوئی کہتا ہے کسی اور چیز کی تھی، کوئی کہتا ہے سونے کی ہے۔ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں اور ان کی تحقیق سے ہے، ہمارے عقیدے پر اس چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس قرآن نے کہا کہ تختیاں دی گئی ہیں، اب چاہے وہ پتھر کی تختیاں ہوں، لکڑی کی تختیاں ہوں، سونے کی ہوں، لیکن اشارہ یہ ملتا ہے کہ وہ لکڑی کی یا سونے اور چاندی کی نہیں تھی، بظاہر پتھر کی تھی، اس لیے کہ آگے چل کر قصہ آئے گا، غصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو پٹخا ہے تو وہ ٹوٹ گئی تھی۔ ٹوٹ جانا اشارہ دے رہا ہے کہ وہ لوہے کی نہیں ہے، چاندی کے یا کسی اور دھات کی نہیں ہے، زیادہ زیادہ مڑ جاتی، پٹخنے سے تختیاں ٹوٹ جانا، چٹک جانا، یہ دلیل دیتا ہے کہ وہ شاید پتھر کی رہی ہوں گی، لیکن یقینی طور پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے ان کو لکھ کر دے دیا تختیوں میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی نصیحت، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے لکھ کر دی، لیکن ہر چیز سے مراد دینی امور۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، پس اے موسیٰ ان کو طاقت سے لے لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان اچھی باتوں کو، یعنی تورات کی اور تختیوں کی ان اچھی باتوں کو وہ قبول کریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، میں تمہیں عن قریب دکھلا دوں گا فاسق لوگوں کا گھر۔ دار الفاسقین سے کیا مراد ہے؟ دار الفاسقین سے کیا مراد؟ فاسقوں کا گھر۔ کئی مرادیں ہیں، مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ یہاں دار سے مراد ہے جہنم، اور مطلب یہ ہے انجام تم دیکھ لو گے ان لوگوں کا جو تورات پر، شریعت پر عمل نہیں کریں گے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، اور پھر ایسا ہوگا کہ جنتیوں کو دوزخیوں کا نظارہ کروایا جائے گا۔ سورہ صافات میں اس کا تذکرہ آئے گا، سورہ صافات میں، قال قائل منہم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین، یہاں تذکرہ آئے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں کیا تو دیکھنا چاہتا ہے؟ فلاں تیرا ایک دوست تھا اور وہ شریعت کو نہیں مانتا، تو جھانک کر دیکھے گا؟ ہاں دیکھنا چاہوں گا، تو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، وہ جل رہا ہوگا، بھن رہا ہوگا۔ تو سأریکم دار الفاسقین، میں تمہیں فاسق لوگ یعنی کافروں کا انجام دکھاؤں گا، یہاں نہیں آخرت میں۔ دوسری تفسیر، دار الفاسقین سے مراد ہے فلسطین، جو ملک شام کا ایک حصہ ہے۔ یہ ملک شام سے نکل کر آئے تھے بنی اسرائیل، میں نے پیچھے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے۔ اب فرعون غرق ہو گیا ہے، اب ان کو حکم ملے گا کہ جاؤ قوم عمالقہ سے مقابلہ کرو۔ وہاں کبھی مسلمان رہتے تھے، اب لیکن وہاں کفر ہے، اور وہاں کے جو سربراہ ہے وہ بھی کافر ہے۔ تم پہنچو اور اللہ کے نام سے جہاد کرو، ہم تمہیں فاسق لوگوں کا انجام دکھائیں گے کیا ہوتا ہے، یعنی ان کو شکست ہو جائے گی، اللہ تمہیں فتح دے دے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ یہ دار الفاسقین ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد مصر ہے، کہ دیکھو جو فاسق لوگ تھے یعنی فرعون، قبطی اور مصر کے جو اصل باشندے تھے، ان کا انجام کیا ہوا، اللہ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا ہے، واپس لوٹ کر دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ سأریکم دار الفاسقین۔ ایک تیسری تفسیر بھی ہے، وہ بھی دل کو لگتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب مصر واپس نہ جاؤ، آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ یہ غرق ہو گئے ہیں، آگے بڑھو، اور درمیان سفر میں بہت سے کھنڈرات تمہیں نظر آئیں گے، یہ پچھلی قوموں کی یاد ہیں جن سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو نہ ماننے والے تھے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔
سأریکم ان قریب ہم تمہیں دکھلائیں گے فاسق لوگوں کے گھروں کو، یعنی کھنڈارات کو۔ سفر تمہارا آگے بڑھے گا اور اس سفر میں تم کھلی آنکھوں سے دیکھو گے قوم عاد، قوم سمود، فلاں فلاں قوم کے نشانات کو، جس اندازہ ہو جائے گا نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مضمون ادھورا رہ گیا، انشاءاللہ اگلی جمعرات کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق